بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت فضائل جلیلہ و خصائص کریمہ ناقابل اشتراک ہیں، جیسے افضل الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، اول خلق اللہ، افضل خلق اللہ، اول شافع، اول مشفع، نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام اولین و آخرین و شرق و غرب و عرش و فرش و ما تحت الثری و جملہ ما کان و ما یکون الی آخر الایام کے ذرے ذرے کا علم تفصیلی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہر اچھائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ہے۔ خدا ان پر جملہ پسندیدہ لوگوں کے ساتھ رحمتیں بھیجے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی دوسرے سے شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ دوسروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرف پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیر سے کسی نے بھی بھلائی حاصل نہیں کی، اور نہ کسی دوسرے سے کوئی حاصل کرنے والا امید رکھتا ہے۔ امید بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عطا بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور مدد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ رب عز و جل دینے والا اور حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، اور آپ پر قابل احترام قائدین درود بھیجتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روز ازل سے روز آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرہ کا تفصیل علم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہزار تاریکیوں میں جو ذرہ یا ریت کا دانہ پڑا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم اس کو محیط ہے، اور فقط علم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا بھر اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے، سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا اپنی اس ہتھیلی کو آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے مخفی نہیں۔ ولادت اقدس حضور صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالم نور حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیدا کیا، تو اصل ہر چیز کی نور سراپا حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، پس مرتبہ ایجاد میں بس وہی وہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل
اور سب کے سردار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم اقدس تمام مخلوقات کے علوم سے واسع ہے۔ کسی مخلوق کے علم کو علم اقدس سے زیادہ یا وسیع کہنا کفر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 حیثیتیں ہیں۔ اول، ظاہر باعتبار صورت بشر، 2 ملکی، سوم وہ مرتبہ جس کو خدا ہی جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو جس کا سوال ناحق نہ تھا زجر نہ فرمایا، ناشیوں کی ہمیشہ بات سنی، اور اگر حق پر تھا تو داد رسی و فریاد رسی فرمائی۔ جس نے توبہ کی توبہ قبول فرمائی، جس نے معافی مانگی اسے معافی دی۔ بعد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الاولیاء والخلفاء و امام الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامت ہیں۔ آپ کے بعد عمر فاروق اکبر، عثمان ذی النورین اور مولا المومنین مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما بترتیب خلافت افضل ہیں۔ قرآن عظیم کی ہر آیت ہمیشہ نور و ہدا و برکت و شفا ہے۔ حفظ قرآن فرض کفایہ ہے، اور سنت صحابہ و تابعین و علماء دین متین رضی اللہ تعالی عنہم اور من جملہ افاضل مستحبات عمدہ قربات منافع و فضائل اس کے حصر و شمار سے باہر۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی جلوہ افروزی حیات ظاہری و مزار پر انوار کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو وہ گمراہ بلکہ عدو اللہ ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مملوک جانے۔ تمام عالم ہی ان کے رب کی عطا سے ان کی ملک ہے۔ حق سبحانہ و تعالی کسی پر بھی ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ جس اسم کے معنی میں تنقیص شان الوہیت ہو اس کا ذات حق پر بولنا کلمہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور محبت فرض ہے۔ اس کے ترک پر عذاب علیم کی وعید منصوص ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم قبل نبوت و بعد نبوت کبائر و صغائر سے معصوم اور تمام قبائح بشر سے مبرہ ہیں۔ حضور سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مغیبات پر مطلع ہونا آیات و احادیث سے بالتواتر ثابت ہے۔ منکر اس کا منکر قطعیات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روضہ منورہ میں مثل دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندہ بحیات حقیقیہ دنیاویہ و جسمانیہ ہیں۔ زیارت روضہ منورہ اعظم السعادات ہے، انکار اس کا بدعات بدترین میں سے ہے۔ عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہم
خاتون جنت ام المؤمنین خدیجہ و ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم و حضرات امام حسن و امام حسین و اصحاب بدر و بیت الرضوہ طاہر مطہر قطعی جنتی بلکہ گناہگاران امت کے تکیہ گاہ ہیں۔ ارکان ایمان و اسلام و ضروریات دین میں سے کسی کا انکار قولاً یا فعلاً کفر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم قبل نبوت و بعد نبوت کبائر و صغائر سے معصوم و تمام کبائر بشر سے مبرہ ہیں۔ حضور سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مغیبات پر مطلع ہونا آیات و احادیث سے بالتواتر ثابت ہے، منکر اس کا منکر قطعیات ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مملوک جانے، تمام عالم ہی ان کے رب کی عطا سے ان کی ملک ہے۔ حق سبحانہ و تعالی کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ جس اسم کے معنی میں تنقیص شان الوہیت ہو اس کا ذات حق پر بولنا کلمہ کفر ہے۔ جو مال رشوت یا تغنی یا چوری سے حاصل کیا اس پر فرض ہے کہ جس سے لیا ان پر واپس کر دے، وہ نہ رہے ہوں ان کے ورثاء کو دے، پتہ نہ چلے تو فقیروں پر تصدق کرے۔ خرید و فروخت کسی کام میں اس کا لگانا حرام قطعی ہے۔ سود کے اگر لینے دینے والا دونوں راضی ہو جب بھی حرام قطعی ہے۔ پرایا مال چرا لینا حرام اور اس کی خوشی سے لینا حلال۔ علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول تاشے، مجرے، مرثیے ماتم، مصنوعی کربلا کو جانا، عورتوں کا تعزیے دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام و گناہ و ناجائز و منع ہیں۔ نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ندا کرنا حرام ہے۔ دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا۔ عالم کی تحقیر، حقیر سمجھنا یا ذلت کرنا، بے حرمتی کرنا سخت حرام، سخت گناہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ مزار شریف پر حاضر ہونے میں پائنسی کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ یعنی مقابل میں کھڑا ہو اور متوسط یعنی درمیانی آواز با ادب سلام عرض کرے، مزار کو ہاتھ نہ لگائے نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام ہے۔ داڑھی منڈانا حرام ہے، یہ فرنگیوں، ہندوؤں اور الکیوں جو لاشائی فقیر ہے ان کا طریقہ ہے۔ کاغذ کا استعمال کرنا مکروہ ہے جس کے ساتھ انگلیاں صاف کی جاتی ہے، اور اپنے کپڑوں اور پگڑی پر ہاتھ پہنچنا جائز نہیں۔ پیارے سرکار اعلی حضرت محدث بریلوی کا یہ فرمان
کسی حکمت سے خالی نہیں۔ دور حاضر میں عموماً کاغذ سے ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات سادے کاغذ ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کاغذات پر کچھ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ہم جو لکھے ہوئے کاغذ مثلا اخبارات سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، ان میں کتنے مقدس الفاظ بھی ہوں گے، خواہ وہ کاغذ اردو ہو یا انگلش کے دور میں لکھا ہوا ہو، اور حاضر میں اخباری کاغذ کا ردی کے طور پر استعمال کرنا عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ بے شک جائز ہے، وہ مسلمان میت کو نفع پہنچاتا ہے۔ بدھ کے دن ناخن کتروانا نہ چاہیے کہ معاذ اللہ موری سے برس ہوتا ہے۔ سیاہ خضاب خواہ موضوع و بلیلہ و نیل کا ہو، خواہ نیل و حنا مخلوط یعنی ملے ہوئے ہو، خواہ کسی چیز کا سوائے مجاہدین کے، سب کو مطلقاً حرام ہے۔ درود شریف کی جگہ فقط صاد یا عین میم یا صلعم یا صاد لام لام میم کہنا ہرگز کافی نہیں، بلکہ وہ الفاظ بے معنی ہیں۔ چاندی کی انگوٹھی تذکیر آخرت کے لیے جائز رکھی گئی ہے کہ سونا جنتیوں کا زیور ہے۔ عورتوں کا گھر سے نکلنا خصوصاً تماشا دیکھنے کو ناجائز ہے، اور مردوں کا اسے رواں یعنی جائز سمجھنا، مناسب جاننا رکھنا، یہ بے غیرتی ہے۔ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف ہے، اسے بدل کر دوسرے مقصد کے لیے کر دینا روا نہیں یعنی جائز نہیں۔ مولا سبحانہ و تعالی ایسے بندوں کو برکت دے جو قرآن عظیم پر اجرت لینے سے بچے۔ آپ صاف کہہ دیں کہ محض ادائے سنت و حصول ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، کوئی معاوضہ نہ چاہتا ہوں۔ بے وقوفوں کی دوستی در حقیقت دشمنی ہوتی ہے۔ مسواک کی سنت چھوڑ کر نصرانیوں کا برش استعمال کرنا سخت جہالت و حماقت و مرض قلب کی دلیل ہے۔ سود خور کے پیٹ قیامت کے دن بڑے مکان اور شیشے کی طرح ہوں گے، ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے۔ اس بات سے بچ جس میں معذرت کرنے کی حاجت پڑے۔ جو نسیان کا سبب بنتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے دامن سے چہرے یا ہاتھوں کو خشک کیا جائے۔ انگریزی اور وہ بے سود طویل اوقات، وقت گنوانا، ضائع کرنا، وقت کی بربادی، تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا، صرف اس لیے رکھی جائے کہ لڑکے این و آب و محملات میں مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں گے، ان میں حمیت و دین کا مادہ ہی پیدا نہ ہو۔ نرمی کے جو وہ سختی میں ہرگز نہیں ہو سکتے۔